صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه فقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دنیا اور دنیا کے اندر کی تمام چیزوں کو استفادے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو اور اس میں پھیلے ہوئے ان تمام نقشوں کو محض امتحان کے لیے پیدا فرمایا۔ اصل استفادہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کے خزانے سے ہے۔ اصل استفادہ اور فائدہ حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے سے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی غیبی خزانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بنیادی شرط کائنات اور کائنات کے اندر پھیلی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں اور اللہ کا غیر ہے، ان کا انکار کرنا، ان کا یقین دل کے اندر سے نکالنا۔ جو شخص جتنا دنیا اور دنیا کے اندر پھیلے ہوئے چیزوں کا یقین اور تأثر دل کے اندر سے نکالتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ذات عالی سے استفادے کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا، اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا دروازہ اس پر کھول دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بنیادی اصول ہے۔ جب تک دل کے اندر سے دنیا وما فیہا کا یقین نہیں نکلے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے خزانے سے استفادے کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن انسان دھوکے سے یہ سمجھتا ہے کہ ان اسباب کے اندر اللہ کی قدرت ہے، اس لیے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، حالانکہ ان اسباب کے اندر نہ اللہ کی قدرت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدے۔ اسباب کے اندر نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے وعدے، بلکہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور وعدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اس لیے جو اس حقیقت کو نہیں جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی قدرت ان اسباب کے اندر ہے اور ان اسباب کو اختیار کیے بغیر اللہ کی قدرت سے اور غیبی خزانے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو وہ اعمال کے مقابلے میں اسباب کو مقدم کرتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور
اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین ہوتا ہے اور اسباب کا اور کائنات کا یقین دل سے نکل چکا ہوتا ہے، وہ اسباب پر اعمال کو مقدم کرتے ہیں، اسباب پر اعمال کو مقدم کرتے ہیں۔ یہ بہت واضح فرق آپ کو ہر دور میں، ہر زمانے میں پکے اور سچے ایمان والوں میں اور کچے ایمان والوں کے درمیان یہ فرق آپ کو ملے۔ جو ایمان والے یقین والے، جن کے دلوں میں صرف اور صرف اللہ کے ذات عالی کا یقین ہے اور اسباب کا یقین دل سے نکل چکا ہو، یہ ہمیشہ اعمال کو ہی اسباب پر مقدم کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسباب کو اعمال پر مقدم کر دیں گے اور اسباب کی وجہ سے اعمال کو چھوڑ دیں گے۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا اور اس کو مقدم کرنا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ شخص دنیا کو دارالاسباب صرف سمجھتا ہے، دارالامتحان نہیں سمجھتا، اور یہ کہتا ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کرنے دھرنے میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ظاہری سبب کا محتاج ہے۔ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی ظاہری سبب کا محتاج اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں کرتا۔ اس لیے کوئی سبب اختیار کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی سبب اور راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے بغیر براہ راست اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ یہ شخص جو یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ نفع نقصان دینے میں سبب کے محتاج ہے، اور اس وجہ سے یہ سبب اختیار کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، یہ شخص اللہ کو اسی طرح ان اسباب کا محتاج سمجھتا ہے جس طریقے سے یہ اسباب اللہ کے محتاج ہے۔ اور یہ شخص جو اسباب اختیار کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، یہ ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کی علامت۔ اعمال کو اسباب پر مقدم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھے گمان کی علامت، اور اعمال کو سرے سے چھوڑ دینا یا مؤخر کر دینا اور اسباب کو مقدم کرنا، اس کو اصل سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے بدگمانی کی علامت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار ہے۔ اسی لیے ایک پکا مومن جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور حاجتیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم اور ارشاد ہوتا ہے، اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کو مؤخر کر دو، ابھی اس کی ضرورت کو پورا نہ کرو، اس لیے کہ اس کا مانگنا مجھے پسند ہے اور اس کو دینا مجھے پسند ہے۔ اس کا مانگنا مجھے پسند ہے لیکن اس کو دینا مجھے پسند نہیں ہے۔ مسلمان اس حقیقت سے ہی ناواقف ہے کہ اس کا ایمان کی وجہ سے اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے کہ جس فانی دنیا کو یہ مانگ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس فانی دنیا کو مانگنے کے لیے اس کا ہاتھ اٹھانا اللہ کو پسند ہے۔ دنیا دینا تو پسند نہیں ہے، لیکن اللہ کے جناب میں کسی بہانے سے ایک مسلمان کا، مومن کا ہاتھ اٹھا لینا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی حاجت ضرورت کو مؤخر کر دیں، اس لیے کہ اس کا مانگنا مجھے پسند ہے لیکن اس کو دنیا دے دینا مجھے پسند ہے۔ اور جو غیر ہوتا ہے وہ اس کا حال یہ ہوتا ہے، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی ضرورت اور حاجت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں کہ اس کی حاجت کو فوراً پورا کر دو، اس کی ضرورت کو فوراً پورا کر دو، اس لیے کہ اس کو دنیا دے دینا تو مجھے پسند ہے لیکن اس کا مانگنا مجھے پسند ہے، اس کا مانگنا مجھے پسند ہے۔ لیکن ایک مومن اس حقیقت کو جانتا نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، لیکن ہماری زندگی اتنی خستہ ہے، لیکن
اس کے مقابلے میں یہ نافرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اور اس کے باوجود بھی اس کی زندگی اچھی ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ کسی کو دنیا کا مل جانا، کسی کو دنیا کا مل جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ جس طریقے سے دنیا کا نہ ملنا یہ ناکامی کی علامت نہیں۔ دنیا کا ملنا نہ ملنا یہ کامیابی ناکامی کا معیار نہیں اور علامت نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دنیا اگر مل گئی تو پھر یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ضرور ہو سکتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اسے دین دیتے ہیں، جسے دین ضرور دیتے ہیں، اور جس سے محبت نہیں کرتے اسے دین نہیں دیتے، اور جس سے محبت نہیں کرتے اسے دین بھی دے دیتے ہیں۔ اسے دنیا اللہ رب العزت ہر ایک کو دے دیتے ہیں، جس سے محبت ہو اسے بھی دے، جس سے محبت نہیں اسے بھی دے، لیکن دین اللہ رب العزت صرف محبت کرنے والوں کو دے۔ دین اللہ رب العزت صرف اپنے محبوب بندوں کو دیتے۔ دنیا تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دے دیتے، محبوب ہو غیر محبوب ہو ہر ایک کو دنیا مل سکتی ہے، لیکن دین یہ صرف اللہ تعالیٰ پسندیدہ بندوں کو دیتے۔ بالکل واضح بات۔ بلکہ دنیا کا کشادہ ہو جانا، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے۔ وجہ یہ کہ یہ دنیا کی کشادگی ہی اصل فتنے کا سبب، دنیا کی کشادگی یہ اصل فتنے کا سبب، اور کسی کو زیادہ مقدار میں اور حد سے زیادہ دنیا کا مل جانا یہ اس کی پکڑ کی علامت۔ جب آدمی نافرمانی اور سرکشی کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے سے پہلے اس کے اوپر دنیا کی تمام حاجتوں ضرورتوں کو کھول دیتے۔ ہر طرح کی حاجت اور ہر طرح کی ضرورت اس کے پاس ہوتی۔ جب وہ دنیا کے ان اسباب میں انتہائی مطمئن ہو کر کے، لاپرواہ ہو کر کے اس میں وہ مغرور ہو جاتا ہے اور اس کو گمنڈ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اچانک اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ناکامی اور یہ پکڑ کہاں سے، اس کی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اچانک دم کاٹ دیتے۔ اس لیے یہ دو راستے ہیں، ایک مال والا راستہ، ایک اعمال والا راستہ، ایک مال والا راستہ، ایک اعمال والا راستہ۔ اعمال والے راستے میں شروع میں ناکامی، پریشانی اور کامیابی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جب یہ چلتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اچانک اسے کامیاب فرما، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی قدرت سے ظاہر کے خلاف اچانک کامیاب فرما دیتے، اور جو ظاہر پرست ہوتے ہیں وہ اس کامیابی سے حیران ہوتے ہیں۔ یہ شخص تو انتہائی نکما، ناقص اور انتہائی ناکام، یہ اچانک کامیاب کیسے ہو؟ اس کے مقابلے میں جو مال والا راستہ اختیار کرتے ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ انتہائی ناقص راستہ ہے، انتہائی ناقص راستہ ہے کہ ایک مومن ہر وقت مال ہی مال کے پیچھے لگا رہے، یہ انتہائی ناقص راستہ ہے۔ جو شخص مال والا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے شروع میں تو حالات اچھے ہوتے ہیں اور کامیابی والے ہوتے ہیں، لیکن ناکامی چھپی بھی ہوتی ہے۔ جیسے وہ نافرمانی میں اس مال والے راستے میں آگے بڑھتا رہتا ہے، مال کمانے میں بھی اللہ کی نافرمانیاں، اور کمانے کے بعد اسے خرچ کرنے میں بھی اللہ کی نافرمانیاں، اس میں آگے بڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اچانک ناکامی کا راستہ کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی حیران اور دنیا دار لوگ بھی حیران، یہ شخص تو بہت کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، یہ اچانک ناکام کیسے ہو گیا؟ جس کے ساتھ کس نے دھوکہ کیا، اس کے ساتھ کس نے یہ غلط کام کیا، حالانکہ یہ اس کے اپنے بدعمالی کا نتیجہ، اس کے اپنے بدعمالی کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اعمال والا راستہ چھوڑا اور صرف مال والا راستہ اختیار کیا، یہ آپ کے اپنے بدعمالی کی وجہ سے ناکامی۔ تو یہ
پکے ایمان والوں کی علامت ہوتی ہے جب بھی یہ مال اور اسباب اللہ کے اور ان کے درمیان رکاوٹ بن جایا کرتے ہیں تو وہ ان اسباب کو، مال و دولت، حتیٰ کہ اگر حکومت بھی ہے تو اسے بھی چھوڑ دیا کر، اسے بھی ترک کر دیتے کہ ہمیں ایسی حکومت اور ایسی مال و دولت کی ضرورت نہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت نصیب فرمائے، وہ ایک مرتبہ جہاد میں جانے والے گھوڑوں کے معائنے میں مشغول تھے اور ان کی گردنوں کو سہلا رہے، اور بڑے عمدہ قسم کے گھوڑے اس کے دیکھنے میں اس طریقے سے وہ غرق ہو گئے کہ عصر کی نماز ہی قضا ہو گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، چنانچہ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دوبارہ سورج کو نکال دیا، عصر کی نماز ہو گئی، تو پھر انہوں نے ان گھوڑوں ہی کو کاٹ دیا کہ یہ میری نماز اور عبادت اور میرے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہاں تو ایک نبی کے ساتھ ہوا، وہ بھی فرض نماز میں، اور اس امت میں ایک صحابی ہے، نبی نہیں ہے، اور وہ نفل نماز اپنے باغ میں پڑھ رہے ہیں، اور گنجان باغ ہونے کی وجہ سے ایک چڑیا کو باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملی، راستہ نہیں ملا، اور وہ باغ میں ہی اڑتا رہا۔ دھیان نماز میں ان صحابی کا اس چڑیا کی طرف چلا گیا، بعد میں انہیں تنبہ ہوا تو انہوں نے 50,000 کے اس پورے باغ کو ہی صدقہ کر دیا کہ بھائی یہ باغ بالکل پسندیدہ نہیں ہے، جو اللہ اور میرے درمیان رکاوٹ بنے اور اعمال کے درمیان رکاوٹ بنے، چاہے وہ نفل نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نفل نماز ہی۔ یہ امتحان ہے، دار الامتحان اور دار الاسباب۔ مسلمان اتنا ضرور سمجھتا ہے کہ یہ دار الاسباب ہے، لیکن دھوکے سے وہ اس بات کو سمجھنا بھول گیا یہ دار الاسباب ہے، لیکن اس کے ساتھ دار الامتحان ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی سبب اور کوئی بھی ظاہری شکل یہ محض اور محض امتحان کے لیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان اسباب میں رہتے ہوئے، مال و دولت میں رہتے ہوئے، دنیاوی نقشوں میں رہتے ہوئے یہ اللہ کے حکموں کو کتنا پورا کر پائے، اس کا سب سے بڑا امتحان ہے، یہ سب سے بڑا اس کا امتحان ہے۔ اگر کوئی ان اسباب کو اختیار کر کے پھر اسباب کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں اسے پورا کر رہا ہے، یا ان اسباب میں رہتے ہوئے حال کا امر پورا کر رہا ہے، تو یہ شخص ان اسباب میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر اسباب کو اختیار کر کے اسباب سے متعلق حکموں کو چھوڑ دیتا ہے یا پھر حال کے امر کو ترک کر دیتا ہے، یہ شخص ناکام ہے، یہ شخص ناکام۔ حال کے امر کو پورا کرنا اور اسباب کے اندر جو اللہ کے احکاماتوں سے پورا کرنا۔ آدمی کو اللہ نے مال سے نوازا، آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، تو پھر مال کا جو اللہ سے متعلق حق ہے اسے بھی ادا کر رہا ہو، اور بندوں سے متعلق جو حق ہے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اگر ادا کرتا ہے تو پھر یہ اس سبب میں یہ کامیاب ہے۔ اور اگر مال تو حاصل کر لیا، مال خوب مل گیا، لیکن اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر رہا، بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا، پامال کر رہا ہے، تو پھر یہ شخص ناکام، یہ شخص ناکام۔ یہ سب سے بنیادی بات کہ ان اسباب کے اندر رہتے ہوئے آدمی اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اور سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ ان اسباب کے اندر رہتے ہوئے آدمی کا دل ان اسباب کی طرف نہ ہو، اللہ کے ذات عالی کی طرف ہو، یقین اللہ کے ذات سے ہونے کا ہو، اسباب سے ہونے کا یقین نہ ہو۔ جس طریقے سے کشتی ضروری ہے،
کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی ہے، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا، ایک قطرے کے اندر داخل ہونے کا سوراخ بھی اگر اس میں آ گیا تو پھر کشتی خطرے میں ہے۔ اسی طریقے سے اسباب کے درمیان آپ کی زندگی ہے، لیکن ایک سوراخ کے بقدر بھی، ایک سوئی کے ناکے کے بقدر بھی اسباب کا یقین دل کے اندر آ جائے تو یہاں یہ ناکامی کی بنیاد شروعات ہو، یہاں سے آدمی ناکام ہونا شروع ہو جائے۔ اسباب کا یقین سوئی کے ناکے کے درجے میں اگر دل میں آ گیا، اس طرح آدمی ناکام ہوگا جس طریقے سے کشتی میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ آنے سے وہ کشتی ڈوب جائے گی، اسے کوئی بچانے والا نہیں۔ تو یہ سب سے پہلا حکم ہے کہ آدمی ان اسباب کے اندر رہ کر اپنے یقین کو اور اپنے دل کو اللہ کی طرف رکھے، متوجہ رکھے، کائنات کا یقین دل کے اندر سے نکالے۔ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کا بھی یقین دل کے اندر سے نکالے، اور جو چیزیں مخلوق ہیں لیکن وہ نظر میں نہیں آ رہی ہیں ان کا بھی یقین دل کے اندر سے نکالے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے بنیادی تقاضا ہے۔ نظر میں آنے والی چیزوں کا بھی انکار کرے اور نظر میں نہ آنے والی چیزوں کا بھی انکار کرے۔ نظر میں جو چیزیں نہیں آتی ہیں اس میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں، جس میں جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ ان فرشتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان پر ایمان لانا ہے، لیکن ان کا یقین دل میں نہیں بلکہ اللہ کی ذات عالی کا یقین دل کے اندر۔ یہ فرشتوں پر ایمان لانا لیکن ان کا یقین دل کے اندر۔ جس طرح ایک چیونٹی نفع نقصان پہنچانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت مشیت کی محتاج ہے، اسی طریقے سے یہ سارے بڑے بڑے فرشتے، مقرب فرشتے نفع نقصان پہنچانے میں اور عزت ذلت پہنچانے میں یہ اللہ کے حکم کے محتاج ہے۔ جتنی چیونٹی محتاج ہے اتنا ہی جبرائیل محتاج ہے، جتنی چیونٹی عاجز ہے اتنا ہی اللہ کے مقابلے میں جبرائیل بھی عاجز ہے۔ اس طرح چیونٹی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ آسمان سے ایک آیت لے کر اترنے میں وہ اللہ کے حکموں کا پابند ہیں، وہ کسی پیغمبر کے پاس اپنی مرضی سے بھی نہیں جا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا شدت کے ساتھ انتظار رہا کہ جبرائیل آئیں گے، لیکن آئے نہیں۔ 15 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، بعد میں جب آئے پوچھا گیا تو کہنے لگے ہم تو اللہ کے حکم کے پابند، اپنی مرضی سے ہم نہیں آ سکتے کسی نبی کے پاس۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بھی پسند نہیں اپنے نبی کے اعتبار سے کہ وہ کسی معمولی چیز کو اپنی طرف نسبت کر دیں کہ میں یہ کام کر دوں گا، اور اس کو اللہ کی مشیت پر نہ ڈالے اور اللہ کی مشیت پر موقوف نہ کرے۔ اتنی سی بات بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں، گوارا نہیں۔ اتنی بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں اور گوارا نہیں کہ کوئی کام بہت آسان جسے ایک انسان کر سکتا ہے، اسے مکمل قدرت ہے، ایسے کام کے بارے میں بھی یہ کہہ دے میں کام یہ کر لوں گا، اور یہ نہ کہے کہ انشاءاللہ نہ کہے، اتنی سی بات بھی گوارا ہے، کیونکہ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ میں خود مختار ہوں، اپنے طور سے اس کام کو انجام دے سکتا ہوں، اس میں اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت کا محتاج نہیں ہوں۔ یہود نے چن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ یہود نے بڑے اہتمام کے ساتھ بہت باریک 3 سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے امتحان لینے کے لیے، یہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہے، اگر جواب صحیح ہے تو یہ سچے نبی ہے، کہ ذوالقرنین کون ہے اور اصحاب کہف کون ہے، ان کی حقیقت کیا ہے اور روح کیا چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پورا یقین تھا کہ اس کی خبر اللہ ہی دیں گے، وحی کے ذریعے سے یقین کامل تھا، اور وحی کے ذریعے سے معلوم کر کے ہی دیں گے اس کا بھی خبر، اس کی خبر اور اس سوال کا جواب، ان سوالات کے جوابات وحی کے ذریعے سے ہی دے دی، اس کا یقین تھا۔ لیکن بولتے وقت آپ نے اتنی سی بات فرما دی کہ میں بتا دوں گا، میں بتا دوں گا، اور آپ نے اللہ کی مشیت کو شامل نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے اعتبار سے یہ بات بہت ہی بعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے کسی کونے میں بھی یہ بات ہو کہ میں کوئی بھی چیز اللہ کی مشیت کے بغیر کر لوں کہ دل کے اندر۔ لیکن یہ تکوینی نظام تھا، تشریعی نظام تھا، اور قیامت تک امت کو یہ سبق اور یہ عبرت ہونی تھی کہ کوئی بھی معمولی بات ہو، کوئی کام ہو، لیکن اسے بھی چاہے اس کے کرنے پر 100% قدرت ہو ایک انسان، لیکن اسے بھی آپ اللہ کے حکم پر موقوف کریں، اسے بھی آپ اللہ کے حکم پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہہ کر اللہ کی مشیت پر موقوف کیے بغیر یہ بات اپنی طرف سے فرما دی، ٹھیک ہے میں بتا دوں، ٹھیک ہے میں بتا دوں، حالانکہ دل کے اندر یہ تھی کہ اللہ کے حکم سے بتائیں گے، وحی کے راستے سے بتائیں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا رہ گیا۔ اس بار 15 دن تک، اور ایک روایت میں 1 مہینے تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہے، بے قرار رہے، ہمیشہ کوئی بھی بات پیش آتی تو فوراً جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے اتر جایا کرتے تھے، یہ کیا بات ہے، 3 اہم سوالات ہیں اور اس سلسلے میں کوئی وحی ہی نہیں آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چین بے قرار، اور جب وحی آئی تو اس میں ان 3 سوالات کے جوابات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھلایا گیا، یہ بھی تعلیم دی گئی کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں اسے کل انجام دے دوں گا، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ یہ نہ کہا کہ میں اسے کل انجام دے دوں گا، اگر آپ کو کہنا ہی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ کہنا، اس کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ بھی کہنا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کوئی بھی بات شیئن کا قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے، شیئن، کوئی ادنا درجے کی چھوٹی سی معمولی سی بات ہو، کام ہو، شریعت سے متعلق ہو یا بشری حاجت ضرورت ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کام ہو، لیکن آپ جب بھی کہیں یہ کہیں انشاءاللہ، یہ کام میں کروں گا انشاءاللہ۔ ہر چیز کے ساتھ اللہ کی مشیت کو جوڑنا ہے، ہر چیز کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی سی بات کو اپنے نبی کے لیے گوارا نہیں فرمایا کہ وہ اللہ کے مشیت پر موقوف کیے بغیر کسی بات کو یوں کہہ دے کہ میں یہ کام کروں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج انسان اور مسلمان صبح شام دن رات کتنے کام ہیں جو اللہ کی مشیت ہی پر موقوف ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اسے اللہ کی مشیت پر موقوف کیے بغیر بولتا چلا جاتا ہے صبح سے شام تک، اللہ کی مشیت پر موقوف نہیں کرتا، انشاءاللہ تک نہیں کہتا۔ اتنا یقین ہوتا ہے گویا وہ خود اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت کے بغیر خود ہی کر لے گا۔ یہ بات ہرگز ناممکن ہے کہ اللہ کی مشیت قدرت کے بغیر کوئی انسان اپنے طور سے کوئی کام کر لے۔ اس لیے یہ تعلیم دی نبی کے ذریعے سے انسانوں کو اور اس امت کو کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو پھر یہ نہ کہیں اپنے طور سے کہ میں کام انجام دوں گا، بلکہ انشاءاللہ ضرور کہنا۔ تو یہ دل کی یقین اور دل کی کیفیت کی علامت ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل کے اندر ہر آن ہر لمحے
اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، قدرت کا یقین ہے اور آپ نے ہر چیز کو اللہ کی مشیت پر موقوف کیا. یہی اصل ایمان کی علامت ہے. اور اگر آپ انشاءاللہ کہہ کر اللہ کی مشیت پر موقوف نہیں کر رہے تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ دل کے اندر اللہ سے تعلق نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں، اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے. کسی بھی کام کے اندر آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھ رہے. یہ تو نبی کے ساتھ ہوا، یہ نبی کے ساتھ، اور یہی حکم اور یہی حال غیر نبی کے لیے بھی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کے غیر کا کسی قسم کا تعصب کسی بھی شکل میں یہ اللہ کو گوارا نہیں، اللہ کو پسند. یہ صحابہ کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی گئی کہ اللہ کے غیر کا تاثر اور اللہ کے غیر کا یقین رائی کے دانے کے برابر دل کے اندر آ جانا، یہ اصل ناکامی اور شکست کی بنیادی علامت. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہر موقع پر انتظامات کی کمی کے باوجود اور ظاہری اسباب کی کمی کے باوجود کامیاب ہوتے رہے محض اللہ کی قدرت کی بنیاد پر. لیکن حنین کے موقع پر تمام انتظامات کامل مکمل ہیں، ظاہری اسباب و شکلیں مکمل ہیں اور دگنا تگنا ہے، لیکن پھر بھی ناکام ہوئے، شکست ہوئی صرف اس وجہ سے کہ ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم ہمیشہ تعداد میں کم ہوتے ہوئے کامیاب ہوتے رہے. آج تو کامیابی یقین ہے اس لیے کہ تعداد زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو بعض لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی اسے اتنا ناگوارا کیا، اتنا ناپسند فرمایا کہ قرآن مجید میں اس دل کی کیفیت کو اور کثرت کی طرف دل کے میلان کو اور عجب کو مذمت کے ساتھ بیان کیا. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. کہ تمہاری کثرت کے عجب نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی تمہارے دل میں یہ بات اور یہ جو خیال آیا کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، آج کامیابی ہے، سربلندی ہے، اس خیال نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں. اسباب کی طرف اتنی دیر کے لیے بھی میلان یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب کو کلی طور پر ترک کر دیں، آپ اسباب کو مکمل طور پر ترک کر دیں. بعض لوگوں کو یہ بھی دھوکہ لگ گیا، اسباب کی نفی کرنی ہے اور اس کا انکار کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسباب کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. چنانچہ ایسی قوم بھی موجود ہے جو اسباب کو بالکل ترک کر دیتی، ہاتھ بھی نہیں لگاتی، اور وہ اپنے آپ کو متوکل سمجھنے لگتے، اسباب کو مکمل طور پر چھوڑ کر اپنے آپ کو متوکل سمجھنے لگے. اور جو اسباب اختیار کرتے ہیں انہیں غیر متوکل، غیر متقی سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں تو اللہ براہ راست کھلا رہے ہیں اسباب کے بغیر، اور یہ اسباب کے راستے سے پل رہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی پال رہے، جن کے پاس اسباب نہیں انہیں بھی اللہ ہی پال رہے ہیں جن کے پاس اسباب ہیں اور جو اسباب والا راستہ اختیار کیے ہوئے دونوں طبقے کو اللہ ہی پال رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اسباب والے تو اسباب کے راستے سے پل رہے ہیں اور جنہوں نے اسباب کو ترک کر دیا انہیں اللہ پال رہی بات، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا یہ عین توکل ہے، یہ توکل کے منافی اور توکل کے خلاف نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی ظاہری شکل اور اسباب پیدا کیے بنائے ہیں انہیں اختیار کرنا یہ اصل توکل ہے، عین توکل ہے. اس کو چھوڑ دینا کوئی توکل نہیں، ان کو چھوڑ دینا یہ کوئی توکل نہیں ہے. اگر اسباب کو کلی طور پر ترک کر دینا یہ اگر توکل اور اس کی علامت ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بھی نبی رائی کے دانے کے برابر اسباب کو اختیار نہ کرتے اور صحابہ اسباب کو اختیار نہ کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ہر موقع ہر مرحلے میں اسباب کو اختیار فرما رہے، اگرچہ خستہ حال ہو،
اگرچہ ظاہری انتظامات مکمل نہ ہو۔ اس لیے بات طے ہے کہ صحابہ کے ہاں کتنے ظاہری انتظامات بگڑے ہوئے رہے اور ظاہری انتظامات ٹوٹے ہوئے رہے، اتنا اللہ کی غیبی مدد نصرت ان کے ساتھ رہی، اور جتنے ظاہری انتظامات اور اسباب جب بھی ان کے مکمل ہوئے اور اس کی طرف ان کا دھیان گیا تو اللہ نے ناکام کر دیا، شکست۔ جتنی بدنظمی ہے اتنی کامیابی ملے گی، اور جتنا نظم ہے اس میں ناکامی ہی ناکامی آپ کو ملے گی۔ بدر میں نظم نہیں ہے، احد میں نظم نہیں ہے، اور خندق میں کسی قسم کا کوئی نظم نہیں ہے، لیکن ان سارے موقعوں اور مرحلوں میں اللہ رب العزت نے صحابہ کو کامیاب کیا۔ لیکن حنین میں نظم اعلیٰ درجے کا ہے، ہر اعتبار سے اعلیٰ سطح پر ہے، دشمن سے دگنا ہے ظاہری انتظامات اور اسباب میں، لیکن یقین کی کمزوری کی وجہ سے یہاں پر سب سے پہلے درجے میں شکست ہوئی، بعد میں یقین والوں کی برکت سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی سے بدل دیا۔ اس لیے یہ بات غلط ہے اور انتہائی باطل خیال و تصور ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے، انتہائی بے بنیاد بات۔ پھر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی جتنا اللہ کے ذات عالی پر یقین لانے کا مکلف ہے، مامور ہے، اتنا ہی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کلمے اور اس ایمان کے یقین کے تقاضوں کو پورا کرے اور اللہ کے تمام تر احکامات کو انجام دے، اس لیے کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ، اور ایمان کی تکمیل کے لیے اور ایمان میں کمال کے لیے تمام فرائض کا انجام دینا یہ سب سے بنیادی شرط، سب سے بنیادی شرط۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو ایمان کا مظہر اور ایمان کی اہم ترین علامت قرار دیا، اس میں سب سے بنیادی چیز عبادات ہے، اور عبادات کے اندر سب سے بنیادی چیز وہ نماز ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے تعلق بنائے ہوئے ہے، نماز کے لیے آنا جانا، مسجد میں آنا جانا کر رہا ہے، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اس کے مومن ہونے کی آپ گواہی دو۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ مومن ہیں، اس کی سب سے بڑی علامت اور سب سے بڑی نشانی وہ نماز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنا یقین دل کے اندر پختہ ہوتا ہے اتنا ہی آدمی اسباب کے مقابلے میں نماز کی طرف متوجہ ہو۔ جو حال بھی پیش آئے گا آپ دیکھیں گے سیرت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ، جتنا ظاہری حال جتنا بگڑا ہوا نظر آئے گا اتنا آپ کو نمازیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں وہاں پر قتال ہے، لیکن پوری رات نماز میں مشغول، پوری رات نماز میں مشغول ہے۔ خندق میں قتال نہیں ہو رہا، لیکن وہاں بھی آپ پوری رات نماز میں مشغول ہیں۔ تو نماز ہر جگہ، چاہے قتال ہو چاہے قتال نہ ہو، نماز آپ کو ہر جگہ ملے۔ اور پھر نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی نمازوں کے ذریعے سے اللہ کے قدرت سے فائدہ اٹھائے، اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھائے، اللہ کے قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے سے فائدہ اٹھانے کے جتنے اعمال اس امت کو دیے گئے ہیں ان میں سب سے معتم بشان اور اہم ترین عمل نماز، بشرطے کہ نماز ہو، نماز کی شکل میں ہے اور مطلوبہ شکل میں ہے، تو پھر آسمانوں سے اور غیبی خزانے سے اور اللہ کی قدرت سے استفادے کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک صحابی
کو ایک شخص نے محبوس کر لیا اور دھوکے سے انہیں پکڑ کر کے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیجیے۔ جب نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے تو وہ تقاضا کرنے لگا جلدی نماز پڑھو، اور یہ بھی کہنے لگا کہ یہاں پر اتنے سارے مردے ہیں، ان کی نمازوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ان صحابی نے نماز پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنی شروع کر دی۔ انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی۔ ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی، بجلی کی کڑک کی طرح۔ تو وہ ڈاکو اور وہ شخص ادھر ادھر دیکھنے لگا، دوڑ کر کے دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر یہ دعا میں مشغول ہوئے، پھر ایک آواز آئی، پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، پھر دعا کرنے لگے، پھر آواز آئی۔ اس مرتبہ دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ایک نیزہ لے کر کے آ رہا ہے، اور اس نے اس ڈاکو کو وہیں پر ختم کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ اللہ کے واسطے بتاتے جائیں کہ آپ کون شخص ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ نے جس رب سے دعا مانگی تھی اسی کا میں غلام ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھ کے دعا مانگی تھی تو اس وقت فرشتوں میں یہ بات چل پڑی کہ ایک شخص مظلوم پریشان حال ہے، وہ مدد چاہتا ہے۔ پھر جب آپ نے دوبارہ دعا مانگی تو پھر میں نے عرض کیا کہ اس بندے کی مدد کی مجھے اجازت دے دی جائے، اور جب آپ نے تیسری مرتبہ دعا مانگی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بلکہ روایت میں یوں بھی ہے کہ پہلی مرتبہ میں فرشتوں میں تنافس ہو گیا کہ اس کی مدد کے لیے کون جائے، اور دوسری مرتبہ میں وہ فرشتہ پہلے آسمان میں پہنچ گیا، اور تیسری مرتبہ میں وہ زمین میں اتر گیا۔ صرف اور صرف 2 رکعات نماز کے ذریعے سے غیبی نظام میں حرکت پیدا ہو جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے نتیجے میں غیبی سارا نظام حرکت پہ آ جاتا ہے، فرشتوں کے نظام میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرشتے تک درخواست کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں اس بندے کی مدد کے لیے بھیجا جائے۔ آج مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کی شکل میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز چھوڑنے لگتا ہے، اور نماز پڑھ کے بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا۔ حالانکہ اگر نماز کے ذریعے سے وہ اللہ کی قدرت اور خزانے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو پھر کون سا عمل ہوگا جس کے ذریعے وہ اللہ کے قدرت اور اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھاتا؟ بات یہ کہ آدمی جب نماز میں چوری شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ نماز اللہ کی قدرت سے استفادے کا ذریعہ بننے کے بجائے اللہ کی قدرت سے استفادے کے دروازے کے بند ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چوری کئی قسم کی ہے، اس میں سب سے بدترین چوری نماز کی چوری، سب سے بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ کہ نماز کے اندر چوری کیا ہے کہ آدمی قیام صحیح سے نہ کرے، رکوع صحیح سے نہ کرے، سجدے صحیح سے نہ کرے، یہ سب سے بدترین چوری، یہ سب سے بدترین چوری۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، یہ بھی نماز کی چوری ہے۔ نیت اور پھر قبلہ اور رخ اللہ کی طرف ہے لیکن دل کہیں اور ہے، غفلت کے ساتھ ہے، پھر یہ بھی نماز کے اندر چوری۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کی دل کی کیفیت کو بھی پہچانا، نماز میں دل کی حالت کو بھی پہچانا نماز میں۔ دھیان کے ساتھ صحابہ کے نماز نہ پڑھنے کا اثر آپ کی نماز پر پڑ رہا ہے۔ وضو اچھی طریقے سے نہیں کیا تو اس کا اثر آپ کی نماز میں پڑ رہا ہے۔ وضو صحیح سے نہ کیا، اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پڑ رہا ہے۔
آپ نماز سے فارغ ہوئے اور فرمانے لگے کہ کیا بات ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کی وجہ سے مجھے نماز میں خلجان ہے اور نماز میں تشویش ہو رہی ہے، نماز میں خلجان، نماز میں تشویش ہو رہی ہے، تم صحیح سے وضو کر کے آیا کرو، وضو میں کمی کرنے کی وجہ سے میری نماز کے اندر تشویش اور نماز کے اندر خلجان۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کی مشق کیا کرتے تھے، جس طریقے سے ایمان کو سیکھا اور ایمان کی مشق کرتے تھے، اس طریقے سے نماز کو سیکھا کرتے تھے، نماز کی مشق کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کو جو دیکھتا تھا تو اسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز یاد آ جاتی اور ایسا لگتا جیسے صدیق اکبر کی نماز کو دیکھ لی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخص نماز دیکھ لیتا وہ ایسا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھ لی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو نماز کے اندر۔ اور اسی طرح تمام عبادات کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں۔ عبادت وہی مطلوب ہے اور اس سطح کی مطلوب ہے جس سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم